جی السلام علیکم، میں محمد اعظم سمیر، آرکیالوجی کا ایک طالب علم۔ جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے 2 لیکچرز میں ڈسٹرکٹ بہاولپور اور اس سے ریلیٹڈ جتنی ہسٹوریکل انفارمیشن تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اسپیسیفکلی میں نے آرکیالوجی کو، آرکیٹیکچر کو اور ہیریٹیج اسٹڈی کو بیان کیا ان اے نٹ شیل۔ آج میں ڈسٹرکٹ بہاولپور کا ایک اور امپورٹنٹ پہلو جو آپ لوگوں کے ساتھ لے کر آیا ہوں وہ ہے چولستان ڈیزرٹ کے ارتقائی منازل، کہ کس طرح چولستان ڈیزرٹ جو کہ ہسٹوریکلی اور آرکیالوجیکلی بہت امپورٹنٹ پلیس ہے، وہ کس طرح بہت سے ادوار سے گزرتا اب ہمارے پاس جو موجودہ شکل میں ہے، اور کون سے ایسے ادوار تھے جو ادوار اس پر اثر انداز ہوئے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات روز روشن کی طرح یہ ہے کہ چولستان اتنا ہی قدیم اور پرانا ہے جتنا کہ ہڑپا اور موہنجو ڈارو جو کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے 2 امپورٹنٹ میٹروپولیٹن سٹیز ہیں۔ اسی طرح کے 2 امپورٹنٹ سٹیز دھولاویر اور راکھی گری ہے بھارت میں، اور ایک جو شہر ہے جس کا نام ہے گنویری والا، وہ چولستان ڈیزرٹ میں واقع ہے، جو کہ میچور ہڑپن سائٹ ہے۔ تو یہ 5 میٹروپولیٹن سٹیز تھے انڈس ویلی سویلائزیشن کے، جہاں پہ زندگی جو تھی وہ اپنے عروج پر تھی۔ اور یہ گنویری والا جو چولستان ڈیزرٹ پہ واقع ایک سٹی ہے جو کہ اب کھنڈرات بن چکی ہے، یہ تجارتی اور معاشرتی اور معاشی مرکز تھا بٹوین موہنجو ڈارو اینڈ ہڑپا اور موہنجو ڈارو سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ آلموسٹ ایک جیسا ہی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گنویری والا، موہنجو ڈارو اور ہڑپا ایک ہی طرز کے 3 بڑے شہر تھے۔ ہڑپائی سویلائزیشن یا انڈس ویلی سویلائزیشن۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بہت کم نام ہیں جنہوں نے چولستان ڈیزرٹ کی آرکیالوجی پہ کام کیا، اور ان تمام ناموں میں سب سے جو امپورٹنٹ نام ہے وہ ہے ڈاکٹر محمد رفیق مغل صاحب کا، جنہوں نے اپنے 4 سروے جو 1974، 75، 76 اور 77 میں کیے، ان میں انہوں نے آلموسٹ 414 سائٹس جو تھیں وہ ڈاکومنٹ کیا۔ اب ان سائٹس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی ان کے جو ادوار ہیں ان کا احاطہ کرنا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا دور جو انہوں نے بیان کیا وہ ہے ہاکڑائی دور، جو تقریباً 4000 قبل از مسیح سے اس کے نشانات ملتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ 99 سائٹس جو ہیں 99 سائٹس جو ہیں انہوں نے ڈاکومنٹ کی۔ اس کے بعد قبل از ہڑپائی دور ہے جسے ہم پری ہڑپن پیریڈ بھی کہتے ہیں، وہ تقریباً 3100 BC سے لے کر 2500 BC کے دور میں مشتمل ہے، اور اس پہ انہوں نے 40 جو سائٹس تھیں وہ انہوں نے ڈاکومنٹ کی۔ اس کے ساتھ عروج ہڑپائی جسے ہم میچور ہڑپن سائٹ کہتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ انہوں نے 174 سائٹس جو تھیں وہ انہوں نے ڈاکومنٹ کی، اور لیٹ ہڑپن پیریڈ جسے ہم بعد از ہڑپائی دور کہتے ہیں، اس میں انہوں نے تقریباً 50 سائٹس جو تھیں وہ انہوں نے ڈاکومنٹ کی۔ اور پھر ایک اور دور ہے جس کو ہم پینٹڈ گرے ویئرز دور کہتے ہیں، PGW کا دور، اس میں انہوں نے تقریباً 14 سائٹس جو تھیں وہ انہوں نے ڈاکومنٹ کی۔ ایک خاص بات جو سر آرلسٹائن نے اپنے سروے میں کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، لیکن بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو وہ چھوڑ گئے تھے، جنہوں نے اس کو مس کیا، اور ان تمام چیزوں کو جو انہوں نے مس کیا اس کو ڈاکٹر رفیق مغل صاحب نے
احسن طریقے سے بیان کیا۔ تو سب سے پہلے جی ہم ذکر کرتے ہیں ہڑپائی دور کا۔ ہڑپائی دور میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہاکڑا کا دور، جسے ہم ہاکڑائی دور بھی کہتے ہیں، ہاکڑا ویر پیریڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ 4000 قبل از مسیح میں۔ یہ جو ہاکڑائی دور ہے یہ منفرد اور یگانہ ہے، چونکہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں بہت سے ایسے پہلو ہیں جو منفرد اور دوسری سویلائزیشن سے مختلف ہے، ان میں ایک یہ دور ہاکڑائی دور بھی ہے۔ چولستان ڈیزرٹ میں اس کی جو اہمیت ہے وہ دوسرے ادوار سے بالکل ہی مختلف ہے، اور یہ چولستان میں ابتدائی دور ہے جو ہاکڑائی دور کہلاتا ہے، اور جہاں جہاں سے اس کی سائٹس ملی ہیں وہاں پہ زیادہ ریت کے ٹیلے اور مٹی کی سیج جو ہے وہ ملتی ہے، اور زیادہ تر جو ہاکڑائی دور کا جو علاقہ ہے وہ دراوڑ کے آس پاس ملتا ہے، جو جسے ہم دراوڑ فورٹ کہتے ہیں، قلعہ دراوڑ کہتے ہیں، یا قلعہ دراوڑ کے آس پاس ملتا ہے، یا اس کے جنوب مغرب کی طرف یہ دور ملتا ہے سائٹس کی شکل میں۔ جو یہ سائٹس ہیں وہ 99 ہیں، جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتایا، اور ان سائٹس میں جو تقریباً 50% ہے وہ خیمہ بستی ہے، اور وہاں سے ہمیں ٹوٹے برتن، چھوٹے پتھر، پکی مٹی، کھلونے، ٹیراکوٹا فیگورینز، گھونگے، بلیڈز اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رہائشی مقامات جو ہیں وہ 45% ہیں جو ٹیلوں پر آباد ہیں، اور جو 57% ہے وہ 5 ایکڑ سے زیادہ رقبے کو گھیرے ہوئے یہ سائٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 مقامات ایسے ہیں جو 10 اور 15 ہیکٹر کے درمیان واقع ہیں، اور جو سب سے بڑا جو مقام ہے ہاکڑائی دور کا وہ ہے لٹھ والا، جو کہ 26 ہیکٹر کے رقبے پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ سائٹس ہیں جیسے کچھا والا، ناہری والا، یہ بھی سائٹس ہیں جو ہڑپائی دور کو عیاں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیم والی، دھونی والی، سنوکے والا، ٹھوری والا، یہ بھی کچھ سائٹس ہیں جو اس میں ملتی ہیں۔ اب ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا ذکر کرنا یہاں پہ بہت ضروری ہے وہ یہ کہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو ہاکڑائی دور ہے یہ یہاں کا پہلا دور تھا چولستان ڈیزرٹ کا، تو یہاں کی زندگی قبل از ہڑپائی دور سے بالکل مختلف ہے، عروج ہڑپائی دور سے بالکل مختلف ہے۔ اب اگر ہم بات کریں عروج ہڑپائی دور یعنی کہ پری ہڑپن پیریڈ کی، تو یہ جو دور ہے یہ دریا ہاکڑا کے دائمی طور پر جنوبی مشرقی حصہ سے شمال مغربی حصہ کی طرف پھیلا ہوا علاقہ ہے، اور یہ جو علاقہ ہے وہ قلعہ دراوڑ سے پرے ہے، اس کے آس پاس نہیں ہے، اور یہاں پہ جو کیمپ سائٹس ہیں جسے ہم خیمہ بستیاں کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ 50 سے 55% کے درمیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ خانہ بدوش جو بستیاں ہیں وہ بھی ملتی ہیں، اور یہ بھی یہاں پہ اشارے ملتے ہیں کہ یہاں پہ نومیڈک لائف بھی بہت زیادہ تھی، یعنی کہ خانہ بدوشوں کی زندگی بھی یہاں پہ پنپ رہی تھی اس دور میں۔ اس کے علاوہ رہائشی مقامات جو 58 to 59% ہیں اس کے متعلق سائٹس ملتی ہیں، اور اس میں بہت سی ایسی سائٹس ہیں جیسا کہ جلیل پور ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سائٹ ہے۔ اس کے علاوہ سرائے کھولا ہے، رحمان ڈیری ہے، ترکائی قلعہ ہے، کالی بنگن ہے۔ یہ وہ سائٹس ہیں جو ان سائٹ سے جو پری ہڑپن پیریڈ کی سائٹ یہاں پہ واقع ہیں اس سے میل کھاتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ قبل از ہڑپائی دور کے بہت سی سائٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، ان میں چک 76، گمن والا اور سندنا والا
یہ امپورٹنٹ سائٹ ہے قبل از ہڑپائی دور کی، اور یہ وہی سائٹس ہیں جو میچور ہڑپن سائٹس تک یہ آباد رہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں میچور ہڑپن سائٹس کی۔ تو میچور ہڑپن سائٹس کی جیسے میں نے بات کی وہ 174 سائٹس تھیں جن کو ڈاکومنٹ کیا ڈاکٹر رفیق مغل صاحب نے۔ بہت سی سائٹس ہیں میچور ہڑپن سائٹس کی، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ سائٹ ہے جس کا ذکر کرنا یہاں پہ بہت ضروری ہے وہ ہے گنویری والا۔ ناظرین، گنویری والا میں اس لیے بار بار اس کو پن پوائنٹ کر رہا ہوں کہ یہ میچور ہڑپن سائٹ ہے۔ اگر ہم تمام آرکیالوجی سے ریلیٹڈ لوگ اس سائٹ کو کارو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کے رموز و اوقاف لکھنے میں کامیاب ہو گئے، ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو گئی، تو میرے مطابق ایک نیا ہی دور شروع ہو جائے گا، نیا باب کھل جائے گا انڈس ویلی سویلائزیشن کا، کیونکہ یہ وہی گنویری والا ہے جو جہاں پہ معاشرتی مذہبی زندگی عروج پہ ملتی ہے، لوگوں کا وے آف لائف، وے آف ٹاکنگ، وے آف لیونگ، وے آف ڈریسنگ، وے آف کزینز دیٹ ڈپکٹ mature approaches of any life based on Indus Valley civilization۔ تو جیسا کہ یہ جو گنویری والا ہے، یہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سینٹرل سائٹ ہے چولستان ڈیزرٹ کی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ گنویری والا ایک ایسی سائٹ ہے جو کہ اسٹیریو ٹائپ سائٹ بھی ہو سکتی ہے چولستان ڈیزرٹ کی، کہ جہاں سے دوسری سائٹس، دوسری جو ہیریٹیج ہے وہ سپرنکل آؤٹ ہوا، جیسے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی جو اسٹیریو ٹائپ اور مدر سائٹ ہے وہ ہڑپا ہے، اسی طرح چولستان ڈیزرٹ کی جو سینٹرل اور ایپک سینٹر اور اسٹیریو ٹائپ سائٹ ہے وہ گنویری والا ہو سکتی ہے۔ میچور ہڑپن سائٹس کی اگر بات کریں، یہاں پہ بھی ہمیں پاٹ شرٹس ملتے ہیں، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ بڑے میچور فارم میں ہیں، جیسے کہ ان میں فش کا سٹائل ہے جو کہ تجارت کو اور روزمرہ کی زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ گونگے ہیں، ٹیراکوٹا فگورینز ہیں، بلیڈز ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں جو میچور کنسیڈریشن ہے لائف کی اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ایسی جسے کہتے ہیں کہ سائٹس ہیں میچور ہڑپن سے ریلیٹڈ جو کہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان تمام سائٹ سے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا سب سے امپورٹنٹ سائٹ جو ہے وہ گنویری والا ہے، جو کہ 85 ہیکٹر رقبے پر مشتمل ہے، اور یہ قلعہ دراوڑ سے شمال کی طرف واقع ہے، شمال مغرب کی طرف واقع ہے، اور یہ شہر ہڑپا اور موہنجو-داڑو کے بالکل درمیان میں ہے۔ ایک چیز اس سائٹ کے متعلق میں اور بتاتا چلوں، یہ ہڑپا کی سائٹ سے بڑی سائٹ ہے اور موہنجو-داڑو کی سائٹ سے چھوٹی سائٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں میچور ہڑپن سائٹ کے، میچور ہڑپن جو پیریڈ ہے وہ یہ کہ یہاں پہ اگر ہم جغرافیائی تناظر میں عروج ہڑپا کے دور کی بات کریں تو یزمان کے ارد گرد کا سارا علاقہ جہاں جمنا اور ہاکڑا کا کثیر پانی موجود تھا، وہاں پہ لوگ آباد ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی شروع کی۔ اور ایک اور چیز کہ ہاکڑا اور یزمان کے مشرق کی جانب جو فوٹا باس اور کڈوالا کا علاقہ ہے یا کڈوالا کا علاقہ ہے، وہاں تک میچور ہڑپن جو دور ہے وہ پھیلا ہوا۔ اب اس کے بعد ہم بات کریں گے جی لیٹ ہڑپن پیریڈ یا بعد از ہڑپن پیریڈ، اس میں کڈوالا، کورے والا، شاہی والا، یہ تین امپورٹنٹ سائٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بھی ہمیں
زندگی کے ایسے آثار ملے ہیں جو میچور ہڑپن اور جسے کہتے ہیں کہ پری ہڑپن اور ہاکڑائی دور سے بالکل مختلف ہیں۔ اور یہاں پہ 14 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ بہت سی سرگرمیاں جو سوشل لائف سے ریلیٹڈ ہے وہ شروع ہو چکی تھیں، اور یہاں کے برتن، یہاں کی پوٹری، سیرامکس وہ سارے ہی مختلف ہیں میچور ہڑپن اور ہاکڑائی دور سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ لڈو والا جو ایک سائٹ ہے وہ اس دور کی سب سے امپورٹنٹ سائٹ ہے، جہاں پہ جو شہری زندگی کا ایک امپورٹنٹ مرکز تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پی جی ڈبلیو کا دور بھی ہم اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ 160 کلومیٹر کے فاصلے تک فوٹا باس اور یزمان کے علاقے میں درمیان واقع ایک علاقہ ہے، اور اس کے زیادہ تر سائٹ جو ہیں وہ انڈیا راجستھان میں واقع ہے، اور یہ 1000 قبل از مسیح سے شروع ہو کر آلموسٹ 600 BC تک یہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کے تقریباً کچھ 14 مقامات ہی ہیں جن کو ڈاکومنٹ کیا ڈاکٹر فہیم مغل صاحب نے۔ ابھی بھی اس پہ بہت زیادہ کام ہونا باقی ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا مقام ہے جو 13 ہیکٹر پہ مبنی ہے وہ ستوالا ہے یا ستوالی ہے، اور یہاں پہ خیمہ بستیاں بھی ملتی ہیں، یعنی کہ جنہیں ہم آرکیالوجیکل ٹرم میں کیمپ سائٹ کہتے ہیں، وہ بھی اس دور میں ملتی ہیں۔ اور جو پی جی ڈبلیو ہے اس میں سر آر ایل اسٹائن، گھوش اور پی جی ڈبلیو، یہ وہ دو نام ہیں، گھوش اور آر ایل اسٹائن، جنہوں نے پی جی ڈبلیو پہ بہت کام کیا۔ تو ناظرین یہ تو تھے تھوڑا سا آتا تھا چولستان ڈیزرٹ کے ادوار پہ۔ اب اگر واضح طور پر جو بات جو ہمیں کرکس کی شکل میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ چولستان ڈیزرٹ جو ہے یہ 5 ادوار پر مشتمل ایک صحرائی علاقہ ہے، ایرڈ اور سیمی ایرڈ ہے، جو کہ کسی دور میں فرٹائل لینڈ ہوا کرتا تھا۔ اس میں ہاکڑائی دور ہے جو 4000 قبل از مسیح سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد قبل از ہڑپائی دور جسے ہم پری ہڑپن دور کہتے ہیں وہ 3100 سے 2500 BC تک ہے۔ اس کے علاوہ میچور ہڑپن ہے جسے ہم عروجی ہڑپائی دور کہتے ہیں جو 2500 سے 1900 کے درمیان ہے۔ اس کے بعد لیٹ ہڑپن جسے بعد از قبل ہڑپائی دور کہتے ہیں جو 1900 سے لے کر آنورڈ 1000 BC 1500 BC تک مشتمل ہے۔ اس کے بعد پی جی ڈبلیو کا دور ہے جو 1000 سے لے کے 600 BC تک مشتمل ہے۔ تو ان تمام ادوار کو اور ان سے ریلیٹڈ چھوٹی موٹی سائٹس کو بتانے کے بعد یہ ایک اور چیز واضح ہوتی ہے کہ بہت سا کام ہے ابھی ہونے والا ہے چولستان ڈیزرٹ پہ، اور ممکن ہے کہ یہ جو سائٹس ڈاکٹر فہیم مغل صاحب نے ڈاکومنٹ کی ہیں ان سے ہٹ کے بھی بہت سی سائٹس ہیں جو ابھی وہاں پہ پوشیدہ ہیں۔ تو محکمہ آثار قدیمہ اگر ان پہ توجہ دے، ہماری گورنمنٹ ان پہ توجہ دے، تو ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔